ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ قاسم تو فی الحال نکاح سے انکار کر کے چلا جائے گا، لیکن اس کا یہ انکار ستارہ کے لیے بہت بھاری پڑے گا، کیونکہ ہر طرف لوگوں کے منہ کھل جائیں گے اسے باتیں سنانے کے لیے اور اس پر طعنے کسنے کے لیے۔ حتیٰ کہ زہیب، جس کی موجودگی میں اور سب کے سامنے قاسم نے یہ کہا ہے کہ میں ستارہ سے نکاح تو ضرور کروں گا، لیکن تب جب اس کے نام گھر لگانے کے قابل ہو سکوں، کیونکہ تمہاری تائی نے یہی شرط رکھی ہے کہ نکاح نامے میں ستارہ کے نام گھر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود زہیب تائی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور تائی زہیب کو یہ پٹی پڑھاتی ہیں کہ میں نے یہ شرط صرف اس لیے رکھی ہے کہ تمہاری بہن کے کارنامے تو پورے خاندان کے سامنے آ ہی چکے ہیں، کل کو اگر قاسم کی آنکھوں سے تمہاری بہن کی محبت کی پٹی اترے گی تو وہ ستارہ کو گھر سے دھکے دے کے نکال نہ دے۔ محض اسی لیے میں نے سوچا کہ ستارہ کے نام گھر ہوگا تو کوئی اسے نکال نہیں سکے گا۔ تائی زہیب کو یہ کیوں نہیں بتاتی کہ ستارہ کے کردار پر جتنے دھبے لگے ہیں وہ میری بیٹی کرن کی وجہ سے اور نمی کی وجہ سے لگے ہیں۔ بہرحال زہیب تو ستارہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرے گا اور کہے گا کہ خاندان کی عزت کا خیال نہیں کیا تم نے۔ ستارہ، جس نے سب کے طعنے برداشت کر لیے تھے، لیکن اس کا اپنا بھائی اس کے کردار پہ شک کرے، یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوگی، اسی لیے زہیب سے کہے گی کہ زہیب، تم میرے اوپر شک کر رہے ہو؟ تو زہیب کہے گا، شک؟ میں تم پہ یقین کر رہا ہوں کہ تم بد کردار ہو چکی ہو، کون پوچھے گا اب تمہیں؟ اور قاسم بھی تمہارے منہ پہ دراصل تھوک کے گیا ہے۔ دوسری طرف قاسم کی ماں کو بھی قاسم کی اس حرکت پہ بہت افسوس ہوگا کہ نوکری کی خاطر اس نے ستارہ کی عزت کو بالکل پامال کر دیا۔ اسے احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ تم ستارہ کے ساتھ کر کے جا رہے ہو، وہ بن ماں باپ کی بچی کس طرح سے اس تائی کے ساتھ رہے گی جس نے پہلے ہی اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ لیکن قاسم اپنی ماں سے کہے گا کہ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میری جاب ہے، اور وہ بھی اتنی عالی شان جاب مجھے مل رہی ہے، تو میں ستارہ جیسی لڑکی کی خاطر اپنی جاب داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ اور ویسے بھی فکر نہ کریں، جتنی وہ بدنام ہو چکی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شادی کو تیار نہیں ہوگا، میں 5 سال بعد آ کے اس سے شادی کر لوں گا۔ دوسری طرف ستارہ زہیب سے اتنی ذلت آمیز باتیں سننے کے بعد قاسم کو کالز پہ کالز کرے گی، لیکن قاسم مسلسل اس کی کالز اگنور کرے گا۔ لیکن جب دیکھے گا کہ ستارہ کالز کرنے سے باز نہیں آ رہی تو آخر تنگ آ کے کال اٹینڈ کر لے گا اور ستارہ سے کہے گا کہ تمہیں بتایا تو تھا کہ اسلام آباد میں میری جوائننگ ہے جاب کی، تو میں اسی سلسلے میں اسلام آباد نکل آیا تھا۔ لیکن ستارہ کہے گی کہ آپ میری کالز اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے جبکہ بیل تو جا رہی تھی؟ تو قاسم جھوٹ بولے گا کہ دراصل مجھے ہوٹل میں روم نہیں ملا تھا نا، تو لابی میں ہی سونا پڑا، اسی لیے کالز اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، وہاں آس پاس کافی شور شرابہ تھا، اسی لیے پرسوں کالز اٹینڈ نہیں کر سکا، کیونکہ کل جا کے مجھے ہوٹل میں روم ملا تھا۔ تو ستارہ کہے گی کہ میں کل بھی آپ کو کال کر رہی تھی، کل تو آپ کا فون مسلسل آف ہی جا رہا تھا، جس پر قاسم جھوٹ بولے گا کہ وہ دراصل ہوٹل میں چارجر نہیں تھا نا، اور فون کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی، حالانکہ قاسم نے جان بوجھ کے ستارہ کا نمبر بلاک کر رکھا تھا۔ ستارہ تو حیران ہو کر پوچھے گی کہ ہوٹل میں چارجر نہیں ہوتا؟ تو قاسم یہ کہہ کے ستارہ کا فون بند کر دے گا کہ صبح مجھے آفس بھی جانا ہے، تو لیٹ نائٹ تک تم سے بات نہیں کر سکتا، ویکینڈ پہ فری ہو کے بات کروں گا۔ دوسری طرف سالار چونکہ سلمان کو ساری حقیقت بتا چکا ہے کہ تمہارے کزن قاسم کو دبئی میں جاب ملی ہے جس میں اسے گھر اور گاڑی بھی ملی ہے، وائٹ کالر جاب ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے نکاح سے انکار کر دیا اور دبئی کے لیے نکل رہا ہے۔ سلمان کو تو بہت غصہ آئے گا کہ یہ قاسم اتنا ہوشیار نکلا کہ اس کی جاب دبئی میں ہو گئی، تو وہ فوراً پہنچ جائے گا اپنے ماموں کے گھر یعنی کہ ستارہ کے تایا کے گھر، اور انہیں جا کر ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا کہ قاسم نے شادی سے انکار دراصل دبئی کی جاب کے لیے کیا ہے، کیونکہ آج کل میں اس کی فلائٹ ہے اور وہ اسلام آباد نہیں گیا بلکہ ابھی تک اسی شہر میں ہے۔ ستارہ تو سلمان کی یہ بات سن کے حیران پریشان کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی کہ اس کا مطلب ہے قاسم مجھ سے فون پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بہرحال سلمان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہے گا کہ ماموں، اسے 5 سال کے لیے نوکری ملی ہے جس کے دوران نہ تو وہ پاکستان آ سکتا ہے اور نہ ہی شادی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی نوکری کی شرط ہے۔ تو ماموں پوچھیں گے کہ تمہیں یہ سب قاسم نے بتایا ہے، جس پر سلمان بتائے گا کہ نہیں، مجھے یہ سب سالار نے بتایا ہے۔
تو ستارہ سوچے گی کہ یہ سب تو سالار نے مجھے بھی بتا کر قاسم کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی، میں اس کی باتوں میں نہیں آئی تو اب سلمان کو یہ جھوٹی کہانی سنا دی۔ اسی لیے سالار کو کال کر کے اسے اچھی خاصی سنا دے گی کہ تم قاسم کے بارے میں جو کچھ جھوٹ بولتے پھر رہے ہو نا، تمہارے اس جھوٹ پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ سالار کہے گا کہ تم ایک دفعہ تحمل سے میری بات تو سن لو، لیکن ستارہ کہے گی کہ مجھے تمہاری کسی قسم کی کوئی بکواس سننے میں دلچسپی نہیں ہے، جس پر سالار کو بھی غصہ آ جائے گا اور کہے گا کہ ستارہ اب تم مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ لیکن ستارہ کہے گی کہ تم میرے سامنے ہوتے نا تب میں تمہیں بتاتی کہ بدتمیزی ہوتی کیا ہے۔ سالار بھی کہاں ٹلنے والا ہے، اس کی یہ دھمکی سنتے ہی اس کے کالج نکل جائے گا اور وہاں جا کے کہے گا کہ کیا کہہ رہی تھی تم، کہ اگر میں سامنے ہوتا تب تم بتاتی کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے، لو میں آ گیا، بتاؤ مجھے اب۔ تو ستارہ غصے میں آ کے اپنے بیگ سے شیشہ نکال کے کہے گی کہ جھوٹ کی اگر کوئی شکل ہوتی تو تمہیں پتہ ہے کیسی ہوتی، اور شیشہ سالار کے سامنے کر کے کہے گی کہ ایسی ہوتی جھوٹ کی شکل، دیکھ لو اچھی طرح سے آئینے میں۔ تو سالار کو تو سچ میں اس دفعہ ستارہ کی اس حرکت پہ شدید غصہ آ جائے گا۔ ستارہ اسے کہے گی کہ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، لیکن سالار اسے بازو سے کھینچے گا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھائے گا اور قاسم کے پاس لے جائے گا۔ اور ستارہ جب قاسم کو اسی شہر میں دیکھے گی تو حیران پریشان رہ جائے گی، جبکہ قاسم ستارہ کو سالار کی گاڑی سے نکلتے دیکھ کر شرمندہ کم ہوگا، غصہ زیادہ کرے گا کہ یہ سالار کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ستارہ جب آگے بڑھ کے پوچھے گی کہ قاسم تم نے تو کہا تھا کہ تم اسلام آباد ہو اور کسی ہوٹل میں ہو جہاں پر سگنلز نہیں آتے، اسی لیے میری کالز اٹینڈ نہیں کر پا رہے، تو قاسم الٹا ستارہ پر ہی چڑھ دوڑے گا کہ تم اس کی گاڑی میں کیا کر رہی تھی، کیا تم اس کی دولت سے متاثر ہو؟ تو ستارہ روتے ہوئے کہے گی کہ قاسم میں یہاں صرف تمہیں دیکھنے آئی تھی، میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ یہ سالار مجھے جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے یا تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ سالار تو پاس ہی بیٹھا قاسم کی اس ہٹ دھرمی پہ ہنس رہا ہوگا کہ کس قدر تیز ترار انسان ہے، بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھٹائی کے ساتھ ستارہ کے ساتھ پھر سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور قاسم ستارہ سے کہے گا کہ میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، لیکن تب جب تمہارے چاہنے والوں کے ساتھ مقابلہ کر سکوں، اور غصے سے سالار کی طرف دیکھے گا۔ ستارہ کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ قاسم مجھے یہ طعنہ دے رہا ہے، جبکہ یہ تو ساری حقیقت سے آگاہ ہے۔ اور سالار سوچے گا کہ ابھی اگر میں قاسم کو بتا دوں کہ تمہاری جو دبئی میں جاب ہوئی ہے وہ دراصل میں نے کروائی ہے اور کسی بھی لمحے وہ جاب تمہارے ہاتھوں سے جا سکتی ہے، تو پھر اس بیچارے کا حال کیا ہوگا کہ اس نے جس جاب کے لیے سب کچھ چھوڑا وہ جاب بھی گئی اور وہ لڑکی بھی ہاتھوں سے گئی۔ ستارہ غصے میں اور افسوس میں وہاں سے تو چلی جائے گی، لیکن ابھی بھی وہ سالار سے بات کرنے کو کسی طور تیار نہیں ہے، کیونکہ ستارہ کی جتنی بھی بدنامی ہوئی ہے وہ اسی سالار کی وجہ سے ہوئی ہے، اور سالار کو بھی یہ احساس ہے کہ میری ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں نے ایک عزت دار لڑکی کو پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سالار اپنی اس غلطی کا ازالہ کیسے کرے گا، جبکہ اس کی خود کی بھی آؤٹ آف کنٹری جانے کی ڈیٹ آ چکی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا آؤٹ آف کنٹری جانا منسوخ کر کے ستارہ کے گھر اپنا رشتہ بھیج دے کہ اگر میری وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی ہے تو میں ہی اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا سالار ایسا کرے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔